صحیح حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالا جس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو وہ کیا ہے؟ مردود۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ وہ کچھ دن پہلے وہ نماز جنازہ، حضرت مولانا طارمی صاحب اللہ ان کی انہیں برکت دے، انہوں نے کہیں جنازے کے بعد دعا مانگ لی، کہیں کون سے کلثوم نواز جو ہیں ان کا جنازہ پڑھایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کلثوم نواز کی، مولانا طارمی صاحب تو زندہ ہیں ابھی، تو وہ لوگ میرے گلے پڑ گئے۔ لوگ کس کے گلے پڑ گئے؟ تو بھائی انہوں نے پڑھایا، ان سے پوچھو، میں نے تھوڑی پڑھایا، ان کی کیا مجبوری تھی وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ اس کو سنت ان کے عمل کی وجہ سے، ان کو کیا مجبوری تھی، کس دباؤ میں تھے یا کیا تھا، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کس کا ہیڈک ہے؟ بعض دفعہ انسان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن جو چیز سنت سے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کچھ دن پہلے جو ہے نا واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جائز۔ تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جائز۔ تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2 فرض پڑھے ہیں۔ تیسری سے منع کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے عصر میں اضافی رکعت پڑھائی تھی تو سردہ سہو کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے۔ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 1 رکعت میں 2 سردوں سے زیادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں 2 کے بعد تیسرے سردے سے نبی نے منع کیا ہو۔ ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، جواز ہے۔ تو نماز میں اگر 2 کے بجائے کوئی 3 سردے کرنا چاہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، منع کیا جائے تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اذان جب کمپلیٹ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو آگے محمد الرسول اللہ بھی لگا لو، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل۔ ارے بول لو بھائی، بھائی لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو رہی ہے تو اگر کبھی مؤذن محمد الرسول اللہ بھی لگا دے تو کوئی غلط جملہ کہہ رہا ہے وہ، بلکہ کلمے کو کمپلیٹ کر رہا ہے، توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ تو یہ منطق چلے گی وہاں پہ؟ ساری پبلک نکل کے آ جائے گی بھائی پہلی دفعہ ایسی اذان سن رہے ہیں۔ تو جیسے اذان کے آخر میں ایڈیشن جائز نہیں ہے، اذان کے شروع میں بھی بولو بھائی۔ یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے یہ ہر چیز نہیں ہے۔ اباحت عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا، عبادت میں اصل اباحت بولو بھائی نہیں ہے۔ عبادت میں توقیف کا مطلب جس طرح جس کیفیت کے ساتھ جو عبادت منقول ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ نماز جنازہ وہ ہے ہی دعا، وہ کیا ہے ہی دعا ہے۔ اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا، اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے، اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے۔ آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں گے ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے
وہ شریعت میں ثابت بولو بھائی نہیں ہے, وہ بدعت عمل ہے.